جنہوں نے بہت ہی محنت لگن کے ساتھ آپ کے ہی شہر میں ایک نیوکلیئر کانفرنس کرائی اور اس کے اوپر انہوں نے اٹامک انرجی کا ابتدا کیا. ان کی لیگیسی لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جیلیں بھی کاٹی، طویل انہوں نے جلا وطنی بھی کاٹی، مگر انہوں نے ثابت قدم رہیں اور والد صاحب کے مشن کو آگے لے کر چلی. جب وہ وزیر اعظم بنی تو عالم اسلام میں وہ پہلی مسلمان خاتون وزیر اعظم تھیں اور پورے پاکستان میں پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں. تو اس لیے انہوں نے ایک ہسٹری رقم کی، تاریخ رقم کی، اور انہوں نے یہاں سٹرگل کی اور سٹرگل آمریت کے خلاف کرتی رہیں اور جیلیں بھی کاٹی اور پابند سلاسل بھی ہوئیں، اور انہوں نے عوام کے حقوق کی آواز ہمیشہ بلند رکھی. جب وہ جلا وطنی کے بعد لاہور میں پہلی مرتبہ آئیں، وہ گینیز بک آف ریکارڈ ہے کہ جتنا بڑا جلسہ عام ہوا. وہ جلسہ عام وہ نہیں تھا جو رات کو لائٹیں لگا کر بڑا دکھانا چاہتے ہیں. وہ مینار پاکستان پہ تھا اور دن کے ٹائم پہ تھا، اور آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ دن کے ٹائم پہ ہر آدمی ویزیبل تھا، چھتوں سے بھی لوگ نظر آ رہے تھے مینار پاکستان پہ. اس سے بڑا جلسہ کبھی نہیں ہوا. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی، اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی، اور کئی اصلاحات ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کی اور انہوں نے بھی کی. اور جلا وطنی میں اپنے حریف، اس وقت کے حریف جو میاں محمد نواز شریف صاحب تھے، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے میثاق جمہوریت پر دستخط کیے اور وعدہ کیا کہ ہم دونوں مل کر جمہوریت کے لیے کام کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ تمام جمہوری قوتیں مل کر محترمہ صاحبہ کے مشن کو اور ان کے ویژن کو، ان کے پروگرام کو آگے لے کر چلے. اور وہ جو مشن تھا وہ تھا بحالی جمہوریت. اور ہم نے آئین میں جو جتنے امینڈمنٹس تھیں اس وقت ڈکٹیٹوریل گورنمنٹس کی، وہ آئین پاکستان جو تھا 73 کا آئین، نہ وہ پارلیمانی تھا نہ صدارتی تھا، وہ ایک عجیب چیز بن چکی تھی. تو ہم نے پارلیمانی نظام کو واپس لائے، اور آج تو ایک پی این بی اپنے اختیارات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. مگر صدر پاکستان آصف علی زرداری بھٹو صاحب کے ویژن کو، محترمہ صاحبہ کو ویژن کو فالو کرتے ہوئے چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق انہوں نے تمام، اور پارلیمان مضبوط ہوا. مگر مجھے افسوس ہے کہ اس میں 15% کام نہیں ہو سکا. اگر وہ بھی ہو جاتا، آج جو آپ کو مسائل نظر آ رہے ہیں اس ملک میں، وہ نہ ہوتے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سب سے بڑا ویژن ان کا کیا تھا، 58(2)B کا خاتمہ. 58(2)B کے خاتمے کا کیا مطلب تھا کہ کوئی بھی صدر وہ اختیارات استعمال نہیں کرے گا کہ ایک منتخب جمہوری حکومت کو وہ گھر بھیجے گا اور اس کی حکومت برطرف کرے گا اور پارلیمنٹ کو وائنڈ اپ کر دے گا. تو یہ اختیارات پارلیمنٹ صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کو دے دیے. مگر افسوس ہے کہ وہ جو اختیارات تھے 58(2)B کے، اس وقت مجھے ملاقات کرنے کے لیے صدر بار ایسوسی ایشن آسمہ جہانگیر صاحب آئیں، مجھے ملی تو مجھے کہنے لگی آپ اتنے مطمئن نہ ہوں، 58(2)B کے اختیارات اگر صدر کے پاس نہیں ہیں
تو میں آپ کو آج بتا رہی ہوں کہ یہ اختیارات جو چیف جسٹس یا عدلیہ ہے وہ استعمال کرے گا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ عدلیہ نے وہ اختیارات استعمال کیے اور انہوں نے میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ کو برطرف کیا، میری حکومت کو برطرف کیا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے اختیارات جو مبہم ہیں وہ اختیارات نہیں، ان میں آئین سازی ہونی چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے، تاکہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ 22-23 کروڑ کے عوام کے نمائندہ کو وہ ایک اپنے ہی ناراض ہونے کی وجہ سے برطرف کر دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے گمبھیر حالات ہیں، اور اس وقت جو آپ کے تبصرے ہیں، جو اخبارات کے تبصرے ہیں، جو الیکٹرانک میڈیا کے تبصرے ہیں، اور آپ دوستوں کے جو تبصرے ہیں، ان کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ کا ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے اور تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر یہ جو آپ کی معیشت ہے وہ درست سمت پہ رہنی چاہیے، اور وہ معیشت جو ہے وہ بیک بون ہے، وہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے معیشت آپ کے عوام کی۔ تو اس لیے ہمارا فوکس صرف اور صرف معیشت پر ہے، تاکہ ہماری معیشت مضبوط ہو، اور غریب لوگ جو اس وقت سفر کر رہے ہیں اس میں بے روزگاری بھی ہے، اس میں مفلسی بھی ہے، اور اس میں مہنگائی بھی ہے، تو ان کی لوگوں کی زندگی مشکلات میں ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کر ایک براڈ قسم کا ڈائلاگ کریں اور ان کو سب کو مل کے فیصلہ کریں۔ بہت سے ترقی یافتہ ممالک، ان میں آپ دیکھیں کہ حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، مگر ان کی معیشت ایک سمت پہ چلتی رہتی ہے، مگر ہمیں بھی ایسے ہی کرنا پڑے گا، اور ہمیں اچھے فیصلے کرنے پڑیں گی۔ اور میری ملاقات اس دن چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے ہوئی تھی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلد اپنے منشور کا اعلان کریں، تاکہ وہ منشور جو عوام کی امنگوں کے مطابق آپ کی ترجمانی کرے، غریب عوام کی ترجمانی کرے، اور جو وسائل ہیں وہ تمام ریجنز میں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ میرے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ PSTP جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ اس خطے کا 34% ہے، اور میں نے پہلی مرتبہ اگر کوئی 4 سال تسلسل کے ساتھ اس خطے جو ہمارا سرائکی وسیب ہے اس کو 34%۔ ملتان میں سینئر میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ، بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے۔ اس وقت مرتضی وہاب منتخب ہو گئے ہیں میئر کراچی، یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر۔ صحافتی روایت رکھی برقرار، بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسمیشن۔ اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا، میں نے آپ کو کہا کہ نمبر گیم میں جماعت اسلامی کے پاس نمبر پورے نہیں ہے۔ لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو۔ رینجرز کے اہلکار اور پولیس کے اہلکار ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں، اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو سکے، کیونکہ بول ہے سب سے پہلے سب سے آگے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔